آپ پیسے کی لالچ میں شکیل ابن حنیف کا ماننے والا کچھ دے گا آپ کو یا کچھ دے رہا ہے آپ کو، سمجھ وسلم علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ محترم جناب حضرت مولانا انعام الحق صاحب مدنی، نائب امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث بہار، جناب مولانا نذیر حسین سنابلی صاحب، سابق نائب امیر ضلعی جمعیت اہل حدیث کٹیہار، جناب مولانا مبارک حسین صاحب، جناب مولانا عبید الرحمن سلفی صاحب، اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے بزرگوں، دانشوروں اور نوجوان ساتھیوں، یہ شکیل ابن حنیف جس سے متعلق جانکاری لینے کے لیے اور جس کی گمراہی سے بچنے کے لیے مولانا مبارک حسین تیمی صاحب کی پہل پر ہم سب اکٹھا ہوئے ہیں۔ اور آپ نے ابھی سنا ایک مسلمان کو کیسے ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان کا رشتہ قرآن سے، حدیث سے کیسے ہونا چاہیے، ایک مسلمان کا رشتہ علماء کرام سے کتنا مضبوط ہونا چاہیے، یہ آپ نے سن لیا۔ جو آدمی قرآن پر عمل نہیں کرتا وہ گمراہ ہوتا ہے، جو آدمی حدیث پر عمل نہیں کرتا وہ بھی گمراہ ہو جاتا ہے، اور حدیث اور قرآن پر عمل کرنے کے لیے ہم کو علماء کے سہارے کی ضرورت ہے۔ علماء کرام وہ علماء جو قرآن حدیث سمجھتے ہیں، جن کا کام اوڑھنا بچھونا، صبح شام جو قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، حدیث پڑھتے پڑھاتے ہیں، ان علماء کرام سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ لیکن افسوسناک بات ہے کہ ہم شرشابادی لوگ علماء سے نہیں جڑتے ہیں، قرآن سے نہیں جڑے رہتے ہیں، حدیث سے نہیں جڑے رہتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اندر گمراہی آ جاتی ہے، ہمارا عقیدہ بگڑ جاتا ہے، ہماری نمازیں خراب ہو جاتی ہیں، ہماری دنیا بیکار ہو جاتی ہے، ہماری آخرت بیکار ہو جاتی ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہم اہل حدیث شرشابادی مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول آخری نبی ہیں، اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ انا خاتم النبیین، اللہ کے رسول نے فرمایا میں آخری نبی ہوں۔ نبوت کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا، وہ سلسلہ آ کر کے ختم ہو گیا۔ کہاں ختم ہو گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر۔ اب اللہ کے رسول کے بعد قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آیا، کسی قسم کا نبی نہیں آیا، کسی قسم کا، یہ علمی بات ہے، کسی قسم کا بروزی نبی اور ظاہری نبی، باطنی نبی، یہ سب کتاب کی باتیں ہیں، لیکن آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں قیامت تک کوئی دوسرا نبی اب نہیں آئے گا۔ اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں تو وہ جھوٹا ہے، وہ شخص کافر ہے، اور اس کی پیروی کرنے والا وہ بھی جھوٹا ہے اور وہ بھی کافر ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آخری نبی تسلیم نہیں کرتا اور یہ سوچتا ہے کہ مرزا قادیانی نبی پیدا ہوا اور پیدا ہوتے رہیں گے، اسی طریقے سے جیسے آج کل فتنہ ہے شکیل ابن حنیف، یہ بھی مدعی نبوت ہے، سمجھ رہے ہیں؟
برملا طور پر نہ کہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں مہدی علیہ السلام ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کے اترنے کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بیان کی ہے۔ ہم سب مسلمان کیا جانتے ہیں، سنے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے اتر کر کے آئیں گے۔ ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوں گے، پیدا ہو چکے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر کے دنیا میں رہ کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا، ٹھیک ہے، اور قیامت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق دنیا میں انصاف قائم کرنے کے لیے، حکومت قائم کرنے کے لیے، دنیا سے کفر و شرک کا خاتمہ کرنے کے لیے، حضرت مہدی کا سپورٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتارے گا، آسمان سے اتارے گا۔ یہ سب ہم نے پڑھا ہے، یہ سب ہم نے حدیث کی کتابوں میں دیکھا ہے، پڑھا ہے، اور ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کو بتلایا ہے۔ لیکن آج عجیب و غریب بات ہے کہ شکیل ابن حنیف نام کا آدمی اپنے آپ کو مہدی کہتا ہے، اپنے آپ کو عیسیٰ کہتا ہے، اور اپنے آپ کو پکا صوفی متقی پرہیزگار کی شکل میں پیش کرتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا۔ ابھی بات آئی، نیٹ میں آج کل بہت کچھ ہے، آپ اگر ہندی جانتے ہیں تو ہندی میں آپ کھینچ لیجیے نیٹ میں، سمجھ رہے ہیں، بنگلہ جانتے ہیں تو بنگلہ بولیے اور آ جائے گا شکیل ابن حنیف کے بارے میں، عربی جانتے ہیں، جس زبان میں آپ کو چاہیے نیٹ میں مل جائے گا، سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ شکیل ابن حنیف ہمارے لیے مصیبت، ہمارے لیے فتنہ ہے، مسلمانوں کے لیے فتنہ ہے، اور فتنے کی گھڑی میں ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ جب کوئی فتنہ اٹھے، کہیں سے کوئی فتنہ اٹھے، پورب سے، پچھم سے، دکھن سے، اتر سے، جیسے بھی فتنہ اٹھے، جب کوئی فتنہ اٹھے تو تم مسلمان ہو، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم کیا کرو، اس فتنے کے نمودار ہونے کے وقت سب سے پہلے قرآن میں دیکھو، اس فتنے کے بارے میں قرآن میں کیا کہا، اس فتنے کے بارے میں حدیث میں کیا کہا۔ سمجھ میں نہیں آتا ہے، آپ علماء کرام سے پوچھئے۔ یہ اصول ہے، یہ سسٹم ہے جو قیامت تک جاری رہے گا۔ لیکن کچھ مکار قسم کے لوگ، فراڈی قسم کے لوگ، دجال قسم کے لوگ جو اپنے آپ کو بہت پہنچا ہوا سمجھتے ہیں، حالانکہ پہنچا ہوا ہے نہیں، حالانکہ پہنچا ہوا نہیں ہے۔ بات آئی کہ شکیل ابن حنیف جنرل شکشا رکھنے والا ایک انجینئر ہے، انٹر پاس ہے، سمجھ رہے ہیں، اس کے بعد انجینئر ہے، مدرسے کا منہ نہیں دیکھا ہے، کسی مولوی سے پڑھا نہیں ہے، وہ قرآن پڑھنا نہیں جانتا، حدیث پڑھنا نہیں جانتا، اور اس کے بعد چلا سماج کو سدھارنے کے لیے، سماج کی بہتری کے لیے انہوں نے جنم لیا ہمارے بہار میں، دربھنگا میں پیدا ہوا، اور اس کے بعد جا کر کے پہلا کام شروع کیا دلی میں، نبی کریم کے اندر، نبی کریم اقبال لوگ جانتے ہیں جو لوگ دلی جاتے ہیں، اور اتفاق سے نبی کریم میں ہمارے شیخ آبادی لوگ بھی بہت رہتے ہیں، تو وہاں انہوں نے کام شروع کر دیا، سمجھ رہے ہیں۔ جب کام شروع کیا تو ماشاءاللہ داڑھی فرسٹ کلاس جیسی داڑھی، کوئی کٹی وٹی نہیں ہے، ایک دم سالڈ داڑھی ہے، اور اس کے بعد اس کا کرتا لمبا ہے، اس کے بعد اس کا پائجامہ ایک ٹکرا سے اوپر ہے، سمجھ رہے ہیں۔ اور یہ بھی بات ہے، یہ بھی سن لیجئے سب لوگ، یہ بھی بات ہے کہ وہ بہت دنوں تک تبلیغی جماعت میں گھومتا رہا، بہت دنوں تک تبلیغی جماعت کے ساتھ وہ گھومتا رہا۔ تبلیغی جماعت میں ہمارے شرشاوادی لوگ بہت سے لوگ جاتے ہیں، میں ان کے کان کھڑے کر دینا چاہتا ہوں کہ وہ آدمی یہاں، وہ آدمی تبلیغی جماعت میں گھومتا رہا، ظاہر ہے تبلیغی جماعت میں ان کو کیا ملا، ظاہر ہے تبلیغی جماعت میں عقیدے کی کوئی بات نہیں، نہ اللہ کے بارے میں کوئی بات ہوتی ہے کہ اللہ کہاں ہے، نہ اللہ کے رسول کے بارے میں عقیدے کی بات ہوتی ہے، نہ آخرت کے بارے میں عقیدے کی بات ہوتی ہے،
عقیدے کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے تبلیغی جماعت کے اندر. بہرحال وہ تبلیغی جماعت کے ساتھ بہت دنوں تک چپکا رہا اور اس کے بعد جب اپنا حلیہ بنا لیا تو اس نے اپنی دعوت پیش کرنی شروع کی نبی کریم میں. اور جب نبی کریم میں کچھ ظاہر اگر ایک گاؤں میں انارکلی اس میں اگر ایک آدمی کھڑا ہو جائے جھنڈا لے کر کے, کون سا, شکیل ابن حنیف کا, تو ظاہر ہے چھپ چھپ کے وہ کام کرے گا, اتنی بھی ہمت نہیں ہے. لیکن کچھ دنوں کے بعد تو معلوم ہو جائے گا کہ آدمی بہت بڑا مکار ہے جو لوگوں کو بہکانے کے لیے نماز کے بہانے لوگ نماز کے لیے بلائیں گے, قرآن کے لیے, قرآن پڑھنے کے لیے کہیں گے, اور اسی طرح ویلفیئر سوشل کام کریں گے تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ یہ آدمی بہت اچھا ہے, ہمارے کام کا آدمی ہے. تو انہوں نے بھی ویسے ہی کیا اور اس طریقے سے اپنے آپ کو چھپا چھپا کر کے اپنی دعوت اور اپنا مشن جاری رکھا. جب لوگوں کو معلوم ہوا تو وہاں سے کھجڑا گیا, بھگایا گیا. بھاگ کر کے وہ کہاں پہنچا, چلا گیا مہاراشٹر. مہاراشٹر میں پہنچنے کے بعد آپ کو معلوم ہے مہاراشٹر میں یہ RSS کے لوگ ہیں, RSS مودی یوگی اس کے لوگ ہیں, RSS کے لوگ ہیں. ناگپور اسی کے بغل میں اورنگ آباد ایک بالکل بغل میں ہے, وہاں جا کر کے اس نے پناہ لی. اور ظاہر ہے پناہ لی, پناہ کس نے دی, RSS کے لوگوں نے پناہ دی, سمجھ رہے ہیں, سپورٹ کیا. زمین خریدی, زمین خرید کر کے گاؤں بسا دیا رحمت نگر کے نام سے, اور اس گاؤں میں وہی آدمی گھر بنائے گا جو شکیل ابن حنیف کو نبی مانتا ہے. ہر کسی کو زمین خریدنا نہیں ملے گا, یہ سب ہو رہا ہے. تو میرے بھائیوں, بہرحال آج وہ فتنہ اتنا بھینکر ہو گیا ہے, ایک دو آدمی نہیں ہے, 4-5 آدمی نہیں ہے, 10,000 کے قریب ان کے ماننے والے لوگ ہیں پورے انڈیا میں. بہار, بنگال, جھارکھنڈ, کرناٹک, اسی طرح تمل ناڈو, ممبئی, مہاراشٹر, ہر جگہ اس کے ماننے والے. بہرحال اس کے ماننے والے کم ہوں زیادہ ہوں اس سے مطلب نہیں ہے. ہم کو مطلب اس سے ہے کہ یہ چیز جو ہمارے سامنے ہے یہ کہاں تک صحیح ہے, یہ کہاں تک درست ہے. اگر درست ہے ہم اس کو ویلکم کہیں گے, اس کو مانیں گے, اس کے ڈائریکشن پر چلیں گے. لیکن اگر وہ غلط ہے اور صرف کہنے کی وجہ سے غلط نہیں ہے, قرآن اور حدیث جو کسوٹی ہے اس کسوٹی کی بنیاد پر اگر ہماری بات غلط ہے تو کسی عالم نے نہیں کہا ہماری بات غلط ہو تب بھی مان جاؤ, کسی نے نہیں کہا. نہ ابو حنیفہ نے فرمایا, نہ امام شافعی نے فرمایا, نہ امام احمد نے, نہ امام مالک نے, نہ امام بخاری نے, اور نہ ہی کسی اہل حدیث علماء نے یا کسی حنفی علماء نے یہ کہا کہ ہماری بات غلط ہو تب بھی مان جاؤ, کسی نے نہیں کہا. لیکن یہ آدمی فراد کے ذریعے عوام الناس کو, سیدھے سادے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. اور سب سے پہلے کن کو گمراہ کر رہے ہیں, جو لوگ اسکول کے پڑھے لکھے ہیں, جو لوگ اسکول کے مولوی پر چال نہیں, ان کی دال گلنے والے نہیں ہیں. کوئی مولوی ان کی بات نہیں مانے گا. الحمدللہ مولوی کا اتنا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے کہ یہاں شیطان کتنے ہی بہکانے کی کوشش کرے لیکن یہ بہکنے والے نہیں ہیں. یہ جال پھینکتے ہیں کس کے اوپر, سب سے پہلے اسکول کے اسٹوڈنٹ جو بالکل سیدھے ہوتے ہیں, ان کو جانکاری نہیں ہوتی ہے, ان کے اوپر جال پھینکتے ہیں اور ان کو پمفلٹ دیتے ہیں, ان کو کتابیں دیتے ہیں اور ان کو کتابچے دیتے ہیں چھوٹی بڑی, اور اپنا عقیدہ کی نشر و اشاعت کرتے ہیں. جب کچھ لوگ ماننے لگتے ہیں تو پھر ان کا جو طریقہ ہے بیعت کرنے کا, بتائیے, بیعت بھی کرتے ہیں, چوری چھپے بیعت بھی کرتے ہیں. میرے بھائیوں, یہ سب غلط ہے, اور جو آدمی شکیل ابن حنیف کی بات مانے گا وہ گمراہ ہو جائے گا, وہ جنت میں نہیں جائے گا, نہیں جائے گا. مولانا نے بتایا کہ 2016 میں اس کے بارے میں اور علماء دیوبند نے فتویٰ دیا. کیا فتویٰ دیا کہ یہ آدمی کافر ہے. اور ظاہر ہے ہماری تاریخ, ہم اہل حدیث الحمدللہ, ہماری تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ جب جب کوئی فتنہ اٹھا اہل حدیث علماء نے اس کا مقابلہ کیا. مولانا ثناء اللہ امرتسری کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے, جو بزرگ لوگ ہیں
उन्होंने भी नाम सुना होगा, मौलाना सनाउल्लाह मिसरी रहमतुल्लाह अलैह। उनके ज़माने में मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी पैदा हुआ था और उसने भी इसी तरीके अनाप शनाप बकी थी, नबूवत का दावा किया था, अपने आप को मेहदी होने का दावा, अपने आप को ईसा होने का दावा किया। शेखुल इस्लाम सनाउल्लाह मिसरी रहमतुल्लाह अलैह ने उनका ऐसा पीछा किया, मुनाज़रे के जरिए, किताब के जरिए, मोबाइल के जरिए, कि उसका फितना खत्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। उस वक्त खत्म हो गया। समझ रहे हैं? आज भी जरूरत इस बात की है कि अगर हमारी बिरादरी में इस तरह का फितना उठता है तो हम उसका मुकाबला करें, हम उसका मुकाबला करें। मुकाबला करने का क्या मतलब है? मुकाबले का मतलब यह है कि हम अपने बच्चों को बचाएं, हम अपने आप को बचाएं, हम अपने बाल बच्चों को बचाएं और गांव समाज के लोगों को बचाएं। अगर कोई बहस किया तो हम उसके पीछे आंख बंद करके, आजकल तो अंधभक्त सुनते हैं हम लोग, तो जो अंधभक्त हैं गोबर और मूत्र खाते हैं, हम क्यों इस तरह का काम करें अंधभक्तों की तरह कि वो पूरे गांव के लोग एक तरफ हैं और एक नया आदमी जो अगर तो इस तरह की बात करता है हम उसकी बात को कबूल कर ले, अमन्ना सदकना कहने लगे, निहायत गलत बात है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि अगर कोई शख्स शकील इब्न हनीफ को नबी मानता है, मेहदी मानता है, ईसा मानता है, सब झूठ है। नाम आया कि मेहदी अलैहिस्सलाम हमारा अकीदा है, हम सब मुसलमानों का अकीदा है कि एक क़यामत से पहले मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे, उस पर ईमान रखना हमको। मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे, जरूर आएंगे, इसलिए आएंगे कि वही मेहदी दज्जाल का खात्मा करेंगे, दज्जाल को मिटा देंगे, पूरी दुनिया में उनकी हुकूमत होगी, इंसाफ ही इंसाफ होगा, कुफ्र शिर्क खत्म हो जाएगा। ये जो चिल्ला रहे हैं ना, ये सभी खत्म हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। तो हजरत मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला भेजेगा दज्जाल का खात्मा करने के लिए। तो मेहदी जरूर आएंगे, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि जो मेहदी आने वाला है वो मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मुझको मेहदी तस्लीम कर लो तो तुम मेहदी का काम करो, मेहदी का जो काम है वो काम करो, हम तुमको मेहदी तस्लीम कर लेंगे, उसमें क्या बात है। तुम इतने दिन से 2002 से उसने अपना मिशन शुरू किया, 2002 और आज 25 साल हो गया, 25 साल से वो अपना मिशन जारी किए हुए है और उसकी हुकूमत कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। समझ रहे हैं? जो लोग भटक गए उनके ऊपर उनकी हुकूमत है, तो आप हुकूमत तो नहीं कर पा रहे हैं और मेहदी अलैहिस्सलाम हुकूमत करेंगे, उनकी तायद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम करेंगे, उनकी तायद करेंगे, सपोर्ट करेंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। दो आदमी हो गए, एक मेहदी हो गए और एक ईसा अलैहिस्सलाम हो गए। मेहदी का सपोर्ट करेंगे कौन? ईसा अलैहिस्सलाम सपोर्ट करेंगे। आप दोनों मिल करके दज्जाल का खात्मा करेंगे। और ये क्या कह रहे हैं? मैं ही मेहदी हूँ, मैं ही ईसा हूँ। समझ रहे हैं? इसलिए मुझको मेहदी और ईसा मान लो। अच्छा, कमाल की बात है, वो हदीस भी पेश करते हैं, वो हदीस भी पेश करते हैं। कहते हैं हदीस में है, क्या हदीस में है? ला मेहदी इल्ला ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हदीस में है। समझ रहे हैं? तब जो थोड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं वो तो कह गए बड़का मौलवी है ये तो हदीस का हवाला दे रहा है, ये सब मौलवी की तरह हवाला दे रहा हो भी। ला मेहदी इल्ला ईसा, मेहदी ईसा ही है और ये हदीस में है, लेकिन ये हदीस बिल्कुल गलत हदीस है, ज़ईफ हदीस है, सही हदीस नहीं है। और जब सही हदीस नहीं है तो मसला खत्म। लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि हदीस में है। तो मेहदी का नाम क्या होगा? अभी बात आई, आपने सुना, मेहदी का नाम मोहम्मद होगा, बाप का नाम अब्दुल्ला होगा। इसका नाम क्या है? शकील है और बाप का नाम हनीफ है। कोई मैचिंग है? कोई मैचिंग है? कोई मैचिंग नहीं है। और ये भी हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम हजरत फातिमा की नस्ल से होंगे, मदीने में पैदा होंगे। और ये पैदा कहाँ हो गए? दरभंगा में पैदा हो गए। समझ रहे हैं? दरभंगा में पैदा हो गए। सारी हदीस को झुठला दिया,
اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ مدینے میں پیدا ہوں گے اور یہاں انڈیا میں پیدا ہو گیا ہے. پبلک پاگل یہ سیدھے سادھے لوگ ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مدینے میں پیدا ہوں گے اور انڈیا میں پیدا ہونے والا نبی ہو گیا اور اس کو مان گئے. تھوڑا سا دماغ لگایا آدمی تو سمجھ میں آ جائے گا یہ سب غلط بات ہے. اسی طریقے سے حضرت مہدی الگ ہوں گے جن کی تائید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے. 2 آدمی ہوں گے, ٹھیک ہے, اور یہ اکیلے اپنے آپ کو 2 in 1 بنا رہے ہیں. یہی نہ ہوا, اکیلے اپنے آپ کو 2 آدمی بتا رہے ہیں, میں مہدی ہوں اور میں خود عیسیٰ علیہ السلام ہوں. جبکہ صحیح بات کیا ہے, مہدی الگ ہے اور عیسیٰ علیہ السلام الگ ہے. اتنا سارا فراڈ کے باوجود ہم لوگ شکیل ابن حنیف کا جھولا ڈھو رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں, شکیل ابن حنیف کو سمجھ رہے ہیں بہت بڑا کام کر رہے ہیں. ایسے لوگ ہمارے سماج کے, یہ سب پیسے کا کمال ہے, یہ سب پیسے کا کمال ہے. جو کچھ بھی ہو رہا ہے شکیل ابن حنیف گاؤں بسا لیا اور جہاں جہاں وہ کیا اس کا پیچھا کیا گیا دیوبند میں یہاں وہاں, لیکن اس کے باوجود وہ اپنی حرکت سے بات نہیں آ رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خوش کر رہا اس کو, سمجھ رہے ہیں, اس کا فائنانشیل سپورٹ اس کو کوئی کر رہا ہے. آپ جتنے کرنے والے ہیں وہ جان رہے ہیں کہ مسلمان کو ڈائریکٹ اگر ہم کمزور کرنا چاہیں نہیں کر سکتے. مسلمان کا عقیدہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ مسلمان کو ڈائریکٹ ہم اللہ سے پھیر لیں, رسول سے پھیر لیں, قرآن حدیث سے پھیر لیں, جنت سے پھیر لیں, کوئی نہیں مانے گا. اس لیے یہاں بہانہ, تعویل, تعریف اور نہ جانے کیا 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 جاتا ہے. میرے بھائیوں, مختصر بات یہ ہے کہ شکیل ابن حنیف ایک فتنہ ہے, گمراہ فتنہ ہے. اگر کوئی آدمی اس میں ڈوب گیا تو وہ جہنم جائے گا, اور اگر کوئی اس کی تائید کرے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا, اس کے لیے جنت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا, میری امت میں جتنے لوگ ہیں سارے لوگ جنت میں جائیں گے. امت محمدیہ کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے الا من ابا, مگر وہ آدمی جو نہیں مانے گا میری بات نہیں مانے گا. شکیل ابن حنیف میری بات نہیں مانتا, نہیں مانتا. وہ ہم نے کہا کہ مہدی کوئی پیدا ہوگا, عیسیٰ آ کر کے اس کا سپورٹ کریں گے اور وہ دونوں مل کر کے دجال کا خاتمہ کریں گے. اور یہاں شکیل ابن حنیف کیا کہہ رہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا ہے وہ میں ہی ہوں اور وہ غلط ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جو انکار کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا. پوچھا کہ اللہ کے رسول سے, من ابا یا رسول اللہ, ومن یابا یا رسول اللہ, انکار کرنے والا کون ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جو من اطاعنی دخل الجنہ, جو میری بات مانے گا جنت میں جائے گا. ومن عصانی فقد ابا, جو میری نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. اس لیے ہم اپنے اہل حدیث بھائیوں سے, شیرشاہ آبادی بھائیوں سے, ہم لوگ عموماً تھوڑا چائے کے لیے بھٹک جاتے ہیں. پنچایت الیکشن آنے والا ہے, سمجھ رہے ہیں نا, پنچایت الیکشن آنے والا ہے, اس میں بھی ہم لوگ اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں. چائے پلا دیا, ارے ہاں تو چاہ تک کھوائے نا جی, کام کرو پیچھے پیچھے گرو جی, ہاں کم سے کم چاہ تو کھاؤ. ارے چار کی ویلو ہے جی, چاہ کھوائے نا, چاہ سے مت بکیے. 500,000 روپے میں آپ ووٹ بیچ دیتے ہیں اور 5 سال جو ہے پیچھے پیچھے گھومتے ہیں, کچھ نہیں ہونے والا ہے. آپ بیچیے مت ووٹ, سمجھ رہے ہیں. اسی طریقے سے آپ پیسے کی لالچ میں شکیل ابن حنیف کا ماننے والا کچھ دے گا آپ کو یا کچھ دے رہا ہے آپ کو, سمجھ رہے ہیں, آپ اس کی تائید کریں گے. بہت افسوسناک بات ہے, سننے میں آیا کہ یہ لوگ پورے کٹیہار میں جتنے گاؤں میں پھیلے ہوئے ہیں ان کی الگ جمعہ کی نماز ہوتی ہے, ان کی الگ جمعہ کی نماز ہوتی ہے. جو اس عقیدے کو مانتا ہے آپ کی جامع مسجد میں نماز وہ چلا جاتا ہے شریف گنج جا کر کے وہاں نماز پڑھتا ہے. ہم لوگوں نے معلوم کیا ہے. اور شریف گنج جامع مسجد نہیں ہے, کسی ہال میں کسی کے روم میں چپکے جو ہے الگ سے جمعہ کی نماز پڑھتا ہے. اس کا عقیدہ ہے کہ آپ کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. دیکھ کتنی بڑی بات ہے, وہ الگ سے نماز پڑھتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمان بھائی ہے, بھٹک گیا ہوگا, سدھر جائے گا. سدھرے گا کیسے جب وہ شیطان کو مان لیا اپنا استاد,
जब उसने अपने उस्ताद शैतान को मान लिया तो सुधरेगा, सुधरने की उम्मीद नहीं है। लेकिन आप बचे रहें और अपनी दुनिया और आखिरत को संवार करके रहें। आप अगर उस फितने में पड़ेंगे, बिलाशुबा हमको ना दुनिया में कामयाबी होगी ना आखिरत में कामयाबी होगी। कहने की बहुत सी बातें हैं, मैंने बहुत मुख्तसर में ये बात रखी है आपके सामने। बड़े दर्द के साथ आज हम लोगों ने 3 प्रोग्राम किया, समझ रहे हैं। जमात जमीयत का हम लोग चाहते हैं कि हमारे समाज में कोई बिगाड़ ना हो, खराबी ना हो। कोशिश करते हैं कि इस्लाह हो जाए जहाँ तक हो सके। इस्लाह की कोशिश होनी चाहिए। मानना ना मानना तेरा काम, लेकिन बदलाना। आप भी कल कहेंगे अरे हमको तो किसी ने बताया नहीं। हमारे गांव में 10 साल से वो आदमी घूम रहा है, आता जा रहा है, लेकिन किसी मौलवी ने नहीं कहा कि इतना घटिया काम है, इतना बिगड़ा हुआ इंसान है ना, तो हम लोग उसकी बात नहीं मानते। हम लोगों ने कुछ दिनों पहले कहा था पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की बात मत मानो। हमने कहा था, मदनी साहब ने कितनी जगह कही थी कि ये लोग गलत लोग हैं, इनके पीछे मत पड़ो। देखा आपने, मालूम है 1-2 साल पहले उन पर बैन लग गया, उन पर बैन लग गया, सरकार की तरफ से बैन लग गया। अब उसमें जो लोग घूम रहे थे अभी जेल के अंदर है, अभी जेल के अंदर है। तो आप अपने आप को बचा कर रखिए, अपने आप अपने अकीदे की हिफाजत कीजिए, अपने